بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ دوستو، نومبر کے مہینے کو پاکستان میں سیاسی تبدیلیوں کے حوالے سے انتہائی اہم ترین قرار دیا جا رہا ہے، اور نومبر کے آغاز سے صرف ایک دن پہلے یعنی 31 اکتوبر اس مہینے کے آخری دن لاہور میں 3 پراسرار ملاقاتیں اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کو تمام تر غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات کے باوجود پاکستانی سیاست سے ابھی تک آؤٹ نہیں کیا جا سکا۔ عمران خان صاحب سے ڈیل حاصل کرنے کی کوششیں کرنے والوں نے ایک بار پھر کپتان کے اہم ترین کھلاڑی سے رابطہ کر کے انہیں اس بات کی آفر کی ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی صرف 24 گھنٹے کے اندر ممکن ہو سکتی ہے اگر آپ عمران خان صاحب سے صرف اور صرف ایک شرط منوا لیں۔ یہ ایک شرط کیا ہے اور اس وقت 3 پراسرار کردار کیسے مختلف جگہ سے لاہور پہنچے اور لاہور میں ان سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے 3 اسیر رہنماؤں کو باری باری جیل سے اسپتال منتقل کیا گیا، اور ان میں سے ایک اسیر رہنما کے ساتھ ان 3 پراسرار کرداروں کی ملاقاتیں ہوئیں، جن کے حوالے سے اس سے پہلے ہی بہت زیادہ شواہد کی روشنی میں اس بات کا دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ سے ایک ممکنہ ڈیل لے کر نومبر کے مہینے کے آغاز میں عمران خان صاحب کے اہم ترین کھلاڑیوں سے مل سکتے ہیں۔ صورتحال اس وقت یہ ہے، کہا یہ جا رہا ہے ایک صاحب کو کہ اگر اپنی جگہ عمران خان صاحب اگر اپنی جگہ آپ کو وزارت عظمیٰ کا امیدوار نامزد کر دیں، یعنی اس قومی حکومت کے لیے جو فارمولہ آگے چل کر نومبر کے مہینے کے بعد یعنی دسمبر کے پہلے ہفتے میں پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتوں کے سامنے رکھا جا رہا ہے، اس میں اگر آپ کو قومی حکومت کے وزیراعظم کے طور پر امیدوار نامزد کر لیا جائے تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو طاقتور حلقے خود منا لیں گے۔ کیا جواب آیا آگے سے؟ یہ نامزد امیدوار کیا واقعی شاہ محمود قریشی ہیں یا بظاہر ان کا نام لیا جا رہا ہے؟ اصل گیم کچھ اور ہے۔ اسی دوران طاقتور حلقوں کی جانب سے اپنے ایک خاص ایلچی کے ذریعے اس قسم کا ایک شوشہ بھی چھوڑ دیا گیا کہ جناب ملک میں نئے صوبے 10 کے قریب نئے صوبے انتظامی یونٹس بنانے کے حوالے سے ابتدائی مسودہ تیار کر لیا گیا ہے، اور یہ ابتدائی مسودہ ایک ایسے صاحب کی جانب سے آیا کہ جن کی پارٹی جن کی سیاسی جماعت باقاعدہ طور پر اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، بلکہ انہیں اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بٹھوا کر وہاں پر ان کی سیاسی جماعت جو ہے وہ بنائی گئی، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان کے موجودہ 4 صوبوں کی تعداد بڑھا کر 14 کرنے کا پلان ہے، جس میں 4 صوبوں میں سے مزید 2 صوبے یعنی 12 یہ ہو گئے، اور پھر کشمیر اور گلگت بلتستان یعنی 14 صوبوں کے ساتھ نشستوں کی نئی تقسیم، اور یوں پاکستان تحریک انصاف کا اگلے الیکشن کے اندر ممکنہ طور پر 3/4 سے زائد کا جو مینڈیٹ ہے اس کو تقسیم کرنے کی کوشش کیسے اور کیوں کر، آگے اس پر بات کرتے ہیں۔ اسی دوران ایک تیسرا پہلو یہ بھی ہے کہ جناب نومبر کے مہینے میں ملک میں 27ویں آئینی ترمیم لانے کے حوالے سے اور صوبوں کا موجود صوبوں کا یعنی پلان بی کے تحت شیئر بدلنے کے حوالے سے بھی باقاعدہ طور پر کام کا آغاز کر دیا گیا ہے، اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک انتہائی ضروری درخواست یا پھر اہم ترین پیغام سمجھ لیں، یہ اب چپ رہنے کا وقت نہیں۔ اپنے بچوں اور پاکستانی عوام کے آئینی، قانونی اور جمہوری حق کے لیے آواز بلند کریں۔ میں نے یہ ویڈیو آپ تک پہنچا کر اپنا فرض ادا کر دیا ہے، آپ بھی اس فرض کو نبھانے میں حصہ دار بن سکتے ہیں۔ جی ہاں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ہر صورت کریں، اور سب سے بڑھ کر اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل یعنی اپنا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ تو جناب معاملہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ 3 دبنگ کھلاڑی جو کہ ابھی تک عمران خان صاحب کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں، تمام تر مشکلات کے باوجود مقابلہ کر رہے ہیں اس قید کا جس قسم کی قید شاید پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اور کسی سیاسی جماعت کے رہنماؤں کو ان کو اس قسم کی قید نہیں دی گئی۔ جی ہاں، عمر سرفراز چیمہ، کپتان کے بہادر کھلاڑی، سابق گورنر پنجاب،
پاکستان تحریک انصاف کے درینہ کارکن شاہ محمود قریشی عمران خان صاحب کے نائب کپتان کہلاتے ہیں، عمران خان صاحب کے وہ کھلاڑی کہلاتے ہیں جن کے اوپر عمران خان صاحب بڑا ٹرسٹ کرتے ہیں، اور پھر میاں محمود الرشید جو تمام تر مشکلات کے باوجود عمران خان صاحب کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ باری باری ان تینوں اہم ترین سیاسی رہنماؤں کو جیل سے اسپتال منتقل کیا گیا ہے، اور پھر جیل سے اسپتال منتقل کیے جانے کے بعد تین اور پراسرار کرداروں، میں ان کے نام آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عمران اسماعیل، جی ہاں، کراچی گورنرشپ کے حوالے سے آپ نے ان کا نام سنا، کس موقع پہ پاکستان تحریک انصاف کو کیسے کیوں کر چھوڑ کر گئے، ان کی تاریخ کا آپ کو اندازہ ہے، اس وقت انہوں نے کیا بیانات دیے تھے، اب یہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اس وفد کے اندر شامل تھے جنہوں نے جناب لاہور کے اندر شاہ محمود قریشی کپتان کے نائب کھلاڑی سے اسپتال میں عیادت کے بہانے ملاقات کی اور کہا ہے کہ کیوں سوالات اٹھ رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی دیگر قیادت اگر عیادت نہیں کرتی تو ہمیں تو عیادت کرنے دی جائے، اس موقع پہ انہیں یہ عیادت کیوں یاد آئی ہے۔ دوسری پراسرار شخصیت محمود مولوی صاحب، اگرچہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ وہ ڈٹ کر کھڑے رہے، لیکن لیٹر آن بعد میں کس قسم کے بیانات ان کی جانب سے آتے رہے۔ عمران اسماعیل صاحب نے بھی آج یہ کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مفاہمت کی ضرورت ہے، اور محمود مولوی صاحب نے یہ کہا کہ درجہ حرارت کو جو پاکستان تحریک انصاف اور جی ایچ کیو کے درمیان اس وقت جو درجہ حرارت ہے اس کو نارملائز ہونا چاہیے۔ اور پھر فواد چودھری صاحب، ان کا کردار بھی آپ کے سامنے ہے، یاد ہوگا کہ استحکام پاکستان پارٹی کے اندر جیسے کسی نے انہیں زبردستی جو ہے وہ بٹھایا ہوا تھا، وقتاً فوقتاً ان کے بیانات آپ سنتے رہتے ہیں، چاہے فیصل چودھری ہوں ان کے بھائی یا فواد چودھری، موجودہ قیادت کے حوالے سے یہ بات کرتے رہتے ہیں۔ فواد چودھری عمران خان صاحب کے وکیل کی حیثیت سے ان کے ساتھ ملتے رہے، لیکن بڑا لمبا عرصہ ہوا، اب ان کی کوئی ملاقات نہیں ہو پائی۔ کہا یہ جا رہا تھا کہ فواد چودھری صاحب کئی بار پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا پیغام پہنچا چکے ہیں، ایک دو ملاقاتوں کے حوالے سے بھی دعویٰ کیا گیا کہ انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں، لیکن عمران خان صاحب نے ان کی بات نہیں مانے۔ اب فواد چودھری صاحب کی جانب سے ایک تو ٹویٹ کیا گیا بڑا ہی معنی خیز، جس میں اس قسم کے خیالات کا اظہار کیا گیا کہ اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے وہ یہ نہیں چاہتی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل سے باہر آئیں، کیونکہ وہ اگر جیل سے باہر آ جائیں گے تو ان کی مصنوعی قیادت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، ان کی دکانیں اسی صورت چمکتی رہ سکتی ہیں اگر عمران خان صاحب جیل کے اندر رہیں، اور یہ تمام تر کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جیل کے اندر ہی رہیں۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ کہا کہ جب تک پاکستان تحریک انصاف موجودہ قیادت کے پاس ہے اس وقت تک عمران خان صاحب رہا نہیں ہو سکتے، اور انہوں نے بھی اس بات کی جانب اشارہ کیا کہ اگر یہ جو اسیر رہنما ہیں ان کو عمران خان صاحب کے پاس بھیجا جائے، ان اسیر رہنماؤں سے پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ قیادت بھی ملاقات کرے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک پوری سیریز آف نیوز آئی تھی، انصار عباسی ہوں، دیگر لوگوں، سہیل وڑائچ ہوں یا پھر حفیظ اللہ نیازی یا ان جیسے دیگر لوگ، ان کی جانب سے یعنی بڑے اینکروں، ویلے کالم نگاروں، ملازم صحافیوں کے ذریعے باقاعدہ طور پر ایک سیریز آف نیوز کی گئی تھی کہ جو اسیر رہنما ہیں، خاص طور پہ انصار عباسی صاحب نے اس کے اوپر کافی خبریں کی کہ جو اسیر رہنما ہیں وہ تو جناب مفاہمت چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، لیکن وہ پارٹی کے اندر کچھ کر نہیں سکتے، اور عمران خان صاحب ان کی بات نہیں مان رہے۔ اب یہ نیا اور تازہ ترین سلسلہ ایک ایسے ماحول کے اندر شروع کیا گیا ہے جب خاصی بے چینی ہے نون لیگ کے ہاں۔ آج جو نام نہاد وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کا بیان سامنے آیا ہے، انہوں نے کہا کہ ملک میں نیازی لا اب نہیں چلے گا۔ اب یہ نیازی لا لفظ کا استعمال یا تو طلال چودھری کر رہے تھے یا پھر عطا تارڑ کر رہے تھے، یعنی کہ سی گریڈ قیادت نون لیگ کی۔ اب اگر سینئر رہنما خواجہ آصف صاحب بھی یہ بات کر رہے ہیں نیازی لا کی، تو یقینی طور پر اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے جس کی پردہ داری ہے۔ جی ہاں، باقاعدہ طور پر طاقتور حلقوں کی جانب سے کہا گیا کہ عمران خان صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے، عمران خان صاحب کے ایکس اکاؤنٹ سے اس قسم کے بیانات مسلسل آ رہے ہیں کہ ملک کے اندر عاصم لا نہیں چلے گا۔ وہ آرمی چیف صاحب کا نام لے کر، فیلڈ مارشل صاحب کا نام لے کر عمران خان صاحب کی جانب سے مارشل لا اور مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ ملک میں عاصم لا اس وقت جو ہے وہ نافذ ہے، اور عاصم لا کے تحت جو ہے وہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب نے مارشل لا کی بجائے عاصم لا کا لفظ استعمال کیا، جس کے بعد خاص طور پر نون لیگ کی صفوں کے اندر اس لیے بھی بے چینی ہے کہ ان کی بڑی کلاس ہوئی کہ آپ جناب اس کا جواب کیوں نہیں دے رہے، اور اب خواجہ آصف صاحب میدان میں آئے اور موصوف فرمانے لگے کہ ملک میں نیازی لا نہیں چلے گا۔ انہوں نے انتہائی
انتہائی گھٹیا زبان سہیل خان آفریدی صاحب کے متعلق بھی استعمال کی اور کہا کہ جناب ان کے بیانات جو ہیں وہ ملکی سلامتی کے منافی ہیں، اور پھر انہوں نے کہا کہ جیل کے اندر بیٹھے شخص سے وہ ملاقات کر کے چاہتے ہیں کہ وہ ہدایات جاری کریں۔ نیازی لا جس کے تحت خیبر پختونخوا کی حکومت چل رہی ہے یہ نہیں چلے گی، یعنی ان کا یہ ماننا ہے کہ ملک اس وقت عمران خان صاحب کے بقول جس آسم لا کے تحت چل رہا ہے، پنجاب جس آسم لا کے تحت چل رہا ہے اور سندھ جس آسم لا کے تحت چل رہا ہے، بقول عمران خان صاحب کے بلوچستان جس آسم لا کے تحت چل رہا ہے، اس لا کے تحت تو چلتا رہے، اس پر خواجہ آصف صاحب کو کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ چپڑیاں بھی ہیں اور دو بھی، جہاں اپنا فائدہ ہے وہاں پر وہ بڑا کھلے الفاظ میں یہ بات کرتے ہیں کہ ملک کے اندر جناب ہائیبرڈ نظام ہے اور ہم اسے بڑی کامیابی کے ساتھ چلا رہے ہیں، اور اگر ملک کو ایک جمہوری طریقے سے، یعنی جسے ووٹ ملا ہے اس کا نمائندہ اس سے گفتگو کر کے ملک کو چلانے کی، صوبے کو چلانے کی کوشش کرے، تو وہاں موصوف لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ ملک میں نیازی لا نہیں چلے گا، اور نیازی لا نہیں ہوگا تو پاکستان نہیں چلے گا۔ یہ حب الوطنی نہیں، یہ کہنا انہوں نے کہا کہ یہ کہنا کہ اگر نیازی لا نہیں ہوگا تو پاکستان نہیں چلے گا، حب الوطنی نہیں۔ حالانکہ ایسی بات نہیں کی، سہیل آفریدی نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ یہ بیان کر رہے ہیں۔ سہیل آفریدی تو سب کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کو انہوں نے اعتماد میں لیا، سراج الحق صاحب کو انہوں نے اعتماد میں لیا، ایمل ولی صاحب کو انہوں نے اعتماد میں لیا، امیر مقام صاحب کو انہوں نے اعتماد میں لیا، اس سے پہلے فیصل کریم کنڈی صاحب کو انہوں نے اعتماد میں لیا، یعنی جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی، عوامی نیشنل پارٹی، نواز لیگ، پیپلز پارٹی، یعنی کہ 0% سے لے کے 1-2% تک جتنے بھی ان کے مد مقابل ہیں سیاسی جماعتیں، جتنے دیگر اس نظام کے اسٹیک ہولڈر ہیں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف تو 90 سے 95% ہے خیبر پختونخوا میں، پوری باقی کوئی اگر 5 سے 10% یہ ساری جماعتیں ملا کر بھی ہیں تو شاید ان کی اس طرح سے اہمیت نہیں بنتی جمہوری انداز میں، لیکن اس کے باوجود جمہوری اصولوں کے مطابق سہیل خان آفریدی صاحب نے نہ صرف ان سے رابطہ کیا بلکہ کہا کہ ان تمام کے ساتھ مل جل کر چلا جائے گا، اور پھر امن و امان کی کمیٹی پارلیمان کی اجلاس ہوتا ہے تو اسپیکر کے دائیں طرف اپوزیشن لیڈر بیٹھے ہوتے ہیں، ڈاکٹر عباد بائیں طرف جو ہے وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ اس وقت صورتحال ہے کہ مین رول وہ اپوزیشن کے رہنما کو بھی جو ہے وہ وہاں پر دے رہے ہیں، اور تمام تر سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر وہ پارلیمان کے اندر ایک جرگہ کرنا چاہتے ہیں، جس کے حوالے سے انہوں نے پہلے ایک ماحول بھی بنایا کرک چرسدہ اور کے پی میں، پھر جس کے بعد آرمی چیف صاحب بھی گئے، انہوں نے بھی قبائلی جو ہے وہ وہاں پر قبائلی مائدین سے ملاقاتیں کی۔ اب یہ وہ ماحول ہے، یہ وہ بے چینی ہے نون لیگ کی صفوں کے اندر کہ جس میں پھر جس میں خواجہ آصف صاحب کا یہ بیان سامنے آتا ہے، اور اس میں سہیل خان آفریدی صاحب کے خلاف اس قسم کی زبان استعمال کی جاتی ہے، رانا ثناء اللہ بھی اسی قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں، اور اسی دوران عمران خان صاحب سے یہ جو ہے عمران خان صاحب کی اس قیادت سے جو اسیر رہنما ہیں ان کے ساتھ ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں۔ اب اسی دوران ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوتی ہے، جی ہاں، علیم خان صاحب، میں آپ اچھی طرح سے اس حقیقت سے جو ہیں وہ آگاہ ہیں کہ جناب کہا یہ جا رہا ہے کہ، بلکہ میں پہلے قریشی صاحب کی ملاقات پہ بات کروں کہ ان تک یہ آفر پہنچائی جا رہی ہے، انہیں ایک قسم کا دانہ ڈالا جا رہا ہے، پہلے بھی اس قسم کی بات ہوئی کہ جناب آپ کی وزارت عظمیٰ اور قومی حکومت کے اندر اگلے 2-2.5 برس کے لیے اس پر متفق ہوا جا سکتا ہے، آپ عمران خان صاحب کو اس کے اوپر اگر راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو راستے نکل سکتے ہیں، عمران خان صاحب کی رہائی بھی ہو سکتی ہے، اور یہ ان کے پاس میسج رائے کے مطابق فواد چودھری، محمود مولوی اور عمران اسماعیل صاحب جو ہیں وہ پہنچاتے ہیں، اور موجودہ جو سیاسی صورتحال کشمیر کی ہے، جو کے پی کے کی ہے، جو پاکستان کی ہے، خبریں یہ آتی ہیں کہ جناب اس کے اندر جناب یہ جو ہے وہ گفتگو ہوئی۔ شہباز شریف صاحب نے بڑا احسان جتاتے ہوئے چترال میں کہتے ہیں کہ میں نے تو سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ بننے پر مبارکباد دی تھی، تعاون کی میں نے پیشکش کی تھی، مجھے امید ہے کہ وہ جناب اس تعاون کی پیشکش کو جو ہے وہ قبول کریں گے۔ اچھا، اب اسی دوران جناب استحکام پاکستان پارٹی نے اگست میں یہ کمپین شروع کی تھی، ملک میں نئے صوبوں کے قیام کا مطالبہ۔ علیم خان صاحب بڑے ایکٹیو ہیں، جس میں وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ موجودہ تقاضوں کے مطابق ملک کے 4 صوبوں کو 3 نئے صوبوں میں تقسیم کر دیا جائے، یعنی پنجاب کے بھی موجودہ پنجاب سمیت 3 حصے ہو جائیں، سندھ کے بھی، بلوچستان کے بھی، خیبر پختونخوا کے بھی، یہ بن گئے 12، اور اسی طرح سے کشمیر اور گلگت بلتستان بھی اگلے کسی فیز میں جا کر انہیں بھی جو ہے وہ ایک قسم کی جو صوبائی سٹیٹس ہے وہ گلگت بلتستان کو تو مل چکا، کشمیر کے حوالے سے بھی اسی قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں، اور ایک پیکج اس حوالے سے لانے کی بات بھی ہو رہی ہے کہ 4 سے بڑھا کر 14 صوبے ملک کے اندر جو ہے وہ بنا دیے جائیں۔ آج باقاعدہ طور پر اس حوالے سے اعلان کیا گیا کہ صوبوں کی تقسیم کا فارمولہ اور نئے صوبوں کے نام تک جو ہیں وہ پیش کر دیے گئے ہیں۔ پہلے فیز میں کہا گیا کہ موجودہ صوبوں کے ناموں کے ساتھ نارتھ، سینٹرل اور ساؤتھ کا استعمال کیا جائے، یعنی یہ ایک دوسرا پہلو ہے، یہ ایک دوسری گیم ہے، یہ ایک دوسری ڈیولپمنٹ
موومنٹ ہے جس کا آغاز اسلام آباد کے اندر کر دیا گیا ہے۔ تیسرا معاملہ کیا ہے؟ تیسرا معاملہ جناب یہ ہے، نومبر کے مہینے میں 30 نومبر کو امین الدین خان صاحب جو کہ آئینی بینچ کے سربراہ ہیں، ان کی جناب ہونی ہے ریٹائرمنٹ، اور اس دوران کہا یہ جا رہا ہے کہ 29 نومبر کو موجودہ آرمی چیف صاحب کی جو 3 سالہ مدت ہے، جس پر عدالتی پوائنٹ آف ویو سے، وکلا کے پوائنٹ آف ویو سے کچھ سوالیہ نشانات ہیں، یہ بات نہیں کہ نوٹیفیکیشن ہوگا یا نہیں ہوگا، وہ تو آج منع میاں یعنی منیب فاروق صاحب نے اعلان بھی کیا کہ نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں، وہ تو 2027 تک آرمی چیف ہیں، لیکن اس کے باوجود کچھ تو ہے جس کی جو ہے وہ پردہ داری ہے۔ اسی نومبر کے مہینے میں اب جو کچھ 26ویں آئینی ترمیم سے حاصل نہیں کیا جا سکا، 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے حاصل کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ قومی اسمبلی کی جو 266 نشستیں ہیں، ان میں پنجاب کا شیئر 141 ہے، کے پی کا شیئر 45 ہے، سندھ کا 61 ہے، بلوچستان کا 16 ہے، اسلام آباد کا 3 ہے۔ ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آگے چل کر بلاول بھٹو اور زرداری صاحب کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے سندھ اور بلوچستان کا شیئر، قومی اسمبلی کے اندر ان کا شیئر بڑھانے کا منصوبہ ہے، اور کے پی اور پنجاب کا شیئر کم کرنے کا منصوبہ ہے۔ مقصد یہ ہے کہ سندھ اور بلوچستان میں وہاں تو آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن کیسے ہوتے ہیں، کیسے مرضی کی حکومتیں وہاں پہ بنائی جاتی ہیں۔ اس دفعہ یہ تجربہ پنجاب اور کے پی کے میں بھی ہوا، لیکن وہاں کیونکہ زیادہ آسانی کے ساتھ وہ کرتے ہیں تو نشستیں وہاں کی بڑھا کر پیپلز پارٹی کو فوائد دینے کا پلان ہے، اور ایک بار پھر پاکستان تحریک انصاف کو بلیک میل کرنے کی کوشش ہے۔ یعنی یہ اس وقت اسلام آباد کے اندر صورتحال ہے کہ جناب امریکہ جو ہے وہ بھارت کے ساتھ معاہدے کر رہا ہے، افغانستان اور انڈیا پاکستان کی سرحدوں کے اوپر نظر جمائے بیٹھے ہیں، اور یہاں پر سیاسی انجینئرنگ ہی سے ہی جناب فرصت نہیں ہے۔ تو یہ جناب آج کی بڑی ڈیولپمنٹس ہیں۔ آپ امریکہ میں رہتے ہیں، آسٹریلیا میں یا پھر کینیڈا میں، مشرق وسطیٰ میں رہائش پذیر ہیں یا جنوبی ایشیا میں، یورپ میں ہیں یا کسی اور مقام پر پاکستان میں ہیں، اپنی سکونت کا مقام نام تحریر کریں، فیڈ بیک ہر صورت ضرور دیں تاکہ آپ سے رابطے رہ سکیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔